رہا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جس میں ایڈمیشن اور جس میں جانے کو ہر طالب علم، ہر پروفیسر، ہر اچھا انسان، ہر پڑھنے والا اور ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اس یونیورسٹی کی زیارت کروں، اس کو دیکھوں، اور طالب علموں کی اور نوجوانوں کی چاہت ہوتی ہے کہ اگر ہمارا ایڈمیشن اس یونیورسٹی کے اندر ہو جائے تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ تو وہاں کے بارے میں نے صبح پڑھا کہ وہاں کے پروفیسر بھی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال 10 سال کے بعد دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اسی طرح سے کیمبرج یونیورسٹی کے بارے میں وہاں کے مفکر ہیں، وہاں کے پروفیسر حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگے کے جو 10 سال ہیں 2030 کے جو آس پاس ہے، اس کے اندر بھی بڑی تباہی ہونے والی ہے، بڑا کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ یہ 2 مثالیں یا چند مثالیں میں اس وجہ سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی ہمیں بھی اپنوں کے ذریعے سے تانے سننے کو ملتے ہیں جب ہم قرآن کو پہلے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہلے بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا علم، دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، یہ ابھی سے دجال کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی سے امام مہدی کا ذکر کر رہے ہیں اور ابھی سے قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ بات میں نے اس وجہ سے عرض کی کہ وہ بھی کہتے ہیں، آکسفورڈ والے، کیمبرج والے اور لندن کی دیگر یونیورسٹی والے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے، اور جب انہوں نے دوربین اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے اس کو محسوس کیا، کہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ زمین پر آ رہی ہے، اور لگ بھگ 10 سال کے آس پاس جب وہ کسی پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے تو دنیا کا نظام بدل جائے گا، تباہی مچ جائے گی۔ تو یہ اپنے اپنے حساب سے کہتے ہیں۔ کیمبرج والے کہتے ہیں کہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا قحط آنے والا ہے، ایسی بے برکتی آنے والی ہے۔ یہ میں اپنی زبان میں بے برکتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایسی بے برکتی اور ایسا قہر آنے والا ہے کہ سمندر جو دنیا کے بہت سارے لوگوں کے لیے معاشیت کا، تجارت کا ذریعہ ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ مچھلی کا کاروبار کرنے والے ہیں انہیں پوری دنیا کے سمندروں میں ایک مچھلی بھی نظر نہیں آئے گی، لوگ مچھلی دیکھنے کو ترسیں گے۔ ایسا قحط آنے والا ہے ان 10 سالوں کے اندر، ایسی مشکلات آنے والی ہے ان 10 سالوں کے اندر۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں۔ ہم قرآن کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں، آپ نے تو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جب دنیا میں یہ ہوگا پھر کس چیز کا تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، امام مہدی علیہ السلام، اور امام مہدی کے آنے کی ایک نشانی یہ ہے ان یؤتمن الخائن، جو خیانت کرنے والا انسان ہوگا لوگ اسی کو امانت دار سمجھیں گے۔ ان یؤتمن الخائن ویخون الامین، جو امانت دار ہوگا لوگ اسے خیانت دار سمجھیں گے۔ ان یصدق الکاذب ویکذب الصادق، جو سچا ہوگا لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے، جو جھوٹا ہوگا لوگ اس کو سچا سمجھیں گے۔ ان یصدق الکاذب ویکذب الصادق ان تواصل الادباق وتقاطع الارحام، جو دور کا رشتہ دار ہوگا، جس کو انسان 2 سال سے 10 سال سے اسکول میں، کالج میں، آفس میں، سڑک پر کہیں ملاقات ہو گئی تو اس انسان کو اس سے زیادہ دلی تعلق ہوگا۔ یہ سوچے گا کہ یہ جو دور کا رشتہ دار ہے، یہ مجھ سے جو رشتہ دار ہے بھی نہیں، یہ مجھ سے روٹھ نہیں جانا چاہیے، یہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان تواصل الادباق وتقاطع الارحام، اور جو اپنا رشتہ دار ہوگا، جو گھر میں ماں ہوگی، بہن ہوگی، بھائی ہوگا اور خونی رشتے ہوں گے، وہ ٹوٹتے ہیں تو اس کی فکر نہیں ہوگی۔ ماں ناراض ہے اس کی فکر نہیں، باپ ناراض ہے اس کی فکر نہیں، بہن ناراض ہے اس کی فکر نہیں۔ ان تواصل الادباق وتقاطع الارحام، جو اپنا خونی رشتہ نہیں ہوگا، دوست ہوگا، ہمدرد ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ سوچ تو ہوگی یہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جو باپ ہوگا، جو بیٹا ہوگا، جو ماں ہوگی، جو بہن ہوگی، جو دیگر رشتہ دار ہوں گے، ان رشتوں کو اگر یہ پامال کرتا ہے تو اس کی فکر نہیں ہوگی۔ کچھ علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں ان تواصل الادباق وتقاطع الارحام، اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایک انسان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر کے جو دوسرا کمرہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کی خبر اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور آج یہ بڑا آسان ہے، ایک انسان بند کمرے میں ایک بستر پر لحاف سر کے اوپر اگر ایک انسان نے لی ہو، موبائل انٹرنیٹ اگر استعمال کرتا ہے تو پوری دنیا کی خبر اس کے سامنے ہوتی ہے کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس کی معاشیت کیا چل رہی ہے اور کس کی اکنامی کیا ہے، سارا کچھ وہ موبائل پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے۔ خود اس کے گھر میں دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، ماں کو پانی کی ضرورت ہے، باپ کو دوائی کی ضرورت ہے، اور گھر کے دیگر افراد کسی پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اس کی خبر اسے نہیں ہوگی اور پوری دنیا کی خبر ہوگی۔ کچھ علماء اس کی تشریح اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان تواصل الاطباق وتقاطع الارحام، کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے، پڑوسیوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کی فکر، اس کی خبر نہیں ہوگی، اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر اسے حاصل ہوگی۔ تو ان تواصل الاطباق وتقاطع الارحام، آگے فرمایا ان یسود کل قبیلۃ منافقوها، جو لوگ کسی کو جب اپنا سردار بنائیں گے، اپنا حاکم بنائیں گے، اور اسی طرح سے اپنا بڑا بنائیں گے، تو کس کو بنائیں گے؟ ان یسود کل قبیلۃ منافقوها، جو انسان منافقت پر اتر آیا ہوگا، جو حلال کی تمیز نہ کرتا ہو، جو حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، اور جسے اس چیز سے کوئی فکر نہیں، کوئی خبر نہیں ہوگی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، یا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے کسی کام سے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اس کی فکر نہیں ہوگی، اسی انسان کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے۔ یہ جب ہوگا اسی وقت لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے حضرت مہدی علیہ السلام کا کہ آنے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آنے کا، اور دجال کے آنے کا۔ ان یسود کل قبیلۃ منافقوها، آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کچھ علامت بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا جو نوجوان ہوں گے، کم عمر جو ہے ٹین ایج والے، یہ لوگ مالدار بن جائیں گے، کروڑوں کے مالک بن جائیں گے، لاکھوں کا بزنس، لاکھوں کا سرمایہ ایک ٹین ایج کے نوجوان کو حاصل ہوگا، جو ایک انسان کو 50 سالہ محنت کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، جو ایک انسان کو 70 سالہ مشقت کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ اس ٹین ایج کے نوجوان کو 20 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہیں، اور بڑا آسان ہے آج سمجھنا کہ نوجوان کتنی ایسی ایپ آتی ہے، اپلیکیشن آتی ہے کہ لوگ ان کو کھیلتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے لاکھوں، اگرچہ وہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ حرام ہے، سود ہے، سٹا ہے، جائز نہیں ہے، مگر لوگ اس کو کھیلتے ہیں، نوجوان اس کو کھیلتے ہیں، جیسے ڈریم 11 گیم ہے، اسی طرح سے بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہیں جو جائز نہیں ہے، حرام ہے، مگر نوجوان مالدار ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کی قسمت دنیا والوں کی نظر میں اگر جاگ اٹھتی ہے حالانکہ حرام ہے، تو وہ راتوں رات کے اندر کروڑ پتی کیا